بیوی اپنے بچوں کو لے جا کر مدینہ کے دروازے میں لوگوں کو کہتی ہے مگر کیا تم غدیر کو بھول گئے ہو؟ مگر لوگوں نے آپ کے سامنے کیا جو ہے وہ بیوی کو نتیجہ دیا۔ بابا کے جانے کے بعد امت نے رسالت کا صلہ دروازہ چلا کر دیا، حضرت محسن کی شہادت کے ساتھ دیا، اور وہ واقعات کوچہ بنی ہاشم کے آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آ کر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات کو روئے۔ اللہ اکبر، یعنی رونے پہ بھی پابندیاں لگا دی گئی۔ امام نے باہر کی طرف ایک حجرہ بنا کے دیا، بیت الحزن، بیوی روز اپنے بچوں کو لے کے جاتی اور وہاں گریا کرتی تھی، مگر اس کو بھی گرا دیا گیا۔ صبت علیہ، بیوی فرماتی ہیں مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی، اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ تاریکی میں بدل جاتا۔ ہاں زاداران محترم، خوب یہ تکلیف آسان تکلیف نہیں ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے، دیواروں کا سہارا لے کر چلتی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ درد کہاں ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ کیسی تکلیفیں تھیں۔ آخری وقت آیا، عزیزان محترم، پہلے تو سب کو بلایا، کچھ وصیتیں کی، پھر کہا کہ سب چلے جائیں، صرف حضرت علی کو حجرے میں رکھا۔ بس حضرت علی کے ساتھ آخری گفتگو ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ علی، کیا میں نے کبھی آپ کے ساتھ خیانت تو نہیں کی؟ امام علی گریا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کہا اب کیسی بات کر رہی ہیں؟ جب مولا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا تو بی بی اپنے بازوؤں کو آگے کرتی۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ نہ جانے کون سے زخم ہیں، عزاداران مولا وصیتیں کر رہی ہیں۔ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کو مجھے کفن دینا، مجھے رات کو دفنا دینا۔ علی میرے بچے یتیم ہوں گے، ان کا خیال رکھنا۔ بہرحال وصیتیں، ارے وقت گزر گیا۔ ایک دن آیا، بچوں نے دیکھا کہ ماں نے ان کو نہلایا ہے، ان کے بالوں پہ کنگھی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے روٹیاں بنائی۔ بچے آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں بہتر ہو گئی ہے، گھر سے باہر چلے گئے۔ بیوی نے ام سلمہ سے کہا کہ میں ہوتاک میں جا رہی ہوں، مجھے آواز دینا، اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزیزان محترم، بچے واپس آئے، بچوں نے پوچھا ماں کہاں سو رہی ہے؟ کہا یہ وقت ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی بچوں کو پتہ چلا، بچے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے اور بابا نے کہا کہ بابا اماں دنیا میں نہیں رہی۔ بس وہ علی کہ جو 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑنے والا ہو، جب اس نے یہ خبر سنی ہے تو کہتے ہیں چہرے کے بل زمین پر آئے۔ فاطمہ علی کے لیے کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے، جانے والے خود میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوتا تھا اور جیسے ہی میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ ہاں زاداران محترم، وہ مدینہ، وہ گھر کے اندر آہو بقا، بچوں کو میرے مولا کہتے ہیں کہ گریا نہیں کرنا، کہیں مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے۔
بچے اپنے دانتوں میں کپڑوں کو دبائے بیٹھے ہیں، امام غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے اسی اثنا میں امام کی چیخ بلند ہوئی۔ امام سے پوچھا کہ آپ تو بچوں کو خاموش کر رہے تھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے اپنے کیسے کیسے زخم مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ عزاداران محترم، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، آخری وقت دیدار آیا، بچے اپنی ماں سے لپٹ کر ایسا گریہ کر رہے ہیں کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پر کوہرام مچ رہا ہے۔ بچوں کو ہٹایا گیا، رات کی تاریکی میں چند لوگوں کے ساتھ میرے مولا بی بی کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ قبر میں اتارا، قبر میں اتارتے وقت مولا رسول خدا سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ، جو امانت آپ چھوڑ کر گئے تھے وہ امانت آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، مگر یا رسول اللہ جیسی چھوڑ کر گئے تھے ویسی امانت نہیں ہے۔ نہ جانے کیا وجہ ہوگی کہ مولا کائنات کہتے ہوں گے عزاداران محترم، چہرہ ویسا چہرہ نہیں ہے، بازو ویسے بازو نہیں ہے، پسلیاں ویسی پسلی نہیں ہے، ناحلیت و جسم ایسے ہے جیسے کوئی ایک شبہ ہے، کوئی سایہ ہے۔ عزاداران محترم، بس میرے مولا نے دفنایا، مٹی ڈالی، کہتے ہیں جب آخری مٹی ڈلی مولا کے ہاتھ سے، علی کے دل میں غم کا غبار بیٹھ گیا، علی سے اٹھا نہیں گیا۔ علی کو یاد آیا کہ بی بی نے وصیت کی تھی، علی میری قبر سے اٹھنا نہیں، قلبینی علی مجھ سے باتیں کرنا، علی قرآن کی تلاوت کرنا، ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔